اگلی سورہ جو ہے وہ سورہ جاسیہ. جاسیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بل. سورہ جاسیہ مکی سورت ہے اور اس کا دوسرا نام ہے الشریعہ. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ الشریعہ. اور الدہر بھی کہتے ہیں، جیسے سورہ انسان کا بھی نام دہر ہے، اس کا بھی نام دہر، شریعہ اور جاسیہ. اس میں 4 رکوع ہیں، 37 آیات ہیں، 488 کلمات ہیں اور 2199 حروف ہیں. اس سورت کا مرکزی مضمون غرور، تکبر سے بچنے کی دعوت ہے. یہ پوری کی پوری مکی سورت ہے سوائے 14 نمبر کی آیت کے، کہ علماؤں کا کہنا ہے کہ وہ مدنی، وہ ایک آیت کیا ہے؟ مدنی ہے. دیکھیں گے آگے. اور حروف مقطعات جیسے کہ حوامیم کا سلسلہ چل رہا ہے حروف مقطعات سے، تو یہ بھی سورج جو شروع ہو رہی ہے اور حامیم سے، اور حامیم کے فوراً بعد یا حروف مقطعات کے بعد جو آیت اگلی آتی ہے وہ کتاب کے بارے میں ہوتی ہے. تو یہاں پر جو بتایا گیا کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست حکمت والے ہیں. یاد رہے کہ یہ مکی صورت اور مکی صورتوں میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی معرفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، آخرت پر یقین، دلائل پائے جاتے ہیں. اور اس بات کا بار بار اعادہ یعنی دہرایا جاتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ جتنا زیادہ اس بات پر یقین ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے، اتنا زیادہ اس کو سنجیدگی سے لیا جائے گا. تو قرآن مجید کی ایک تو یہ ہے کہ حروف مقطعات کے بارے میں، جاسیہ اس کا نام، وہ منظر کشی کی جا رہی ہے کہ قیامت کی ہولناکی اور طویل دن کی وجہ سے لوگ تھک کر گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے. اور گھٹنوں کے بل بیٹھنا کیا ہے؟ ایک عاجزی کی علامت ہے. جیسے ہم رکوع وغیرہ میں یا سجدے میں بیٹھتے ہیں قیام کے قاعدے کی حالت میں، تو اس طرح سے قرآن مجید کی صورتوں کی ناموں کے بارے میں علماؤں نے غور و فکر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو صورتوں کے نام رکھے ہیں وہ 4 قسم کے اس پہ نام رکھے ہیں صورتوں کے. نمبر 1 وہ جن میں انسانی حالات ظاہر ہوتے ہیں، صورتوں کے نام جن پہ انسانی حالات ظاہر ہوتے ہیں، جیسے کہ سورہ احزاب، سورہ مطففین، سورہ جاسیہ اور بھی سورے ہیں. دوسری قسم جو ہے کچھ نام صورتوں کے جو آیات کونیہ پر مبنی ہے، جیسے سورہ الشمس، القمر، النجم، الرعد، النور، یہ کیا کونیہ یعنی کائنات میں غور و فکر کے بارے میں. تیسری قسم صورتوں کے نام کی کچھ ایسے نام ہیں جو پیغمبروں یا قوموں کے نام پر ہیں، جیسے سورہ ہود، یونس، یوسف، ابراہیم اور سورہ محمد. چوتھی قسم ہے اس طرح کچھ نام ایسے ہیں جو حیوانات کے نام پر ہیں. پیغمبروں اور کیا چیز؟ تیسری قسم کچھ ایسے نام ہیں جو پیغمبروں یا قوموں کے نام پر ہیں، جیسے سورہ ہود، سورہ یونس، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ محمد. اسی طرح چوتھی قسم ہے کہ کچھ نام ایسے جو حیوانات کے نام پر ہیں، جیسے البقرہ، النحل، النمل، الانعام. اور مقطعات کے بھی نام پر بھی ہے صورتیں، جیسے کہ قاف والقرآن المجید، صاد والذکر الحکیم، یہ ساری تو سورے کا بھی نام ہے اور حروف مقطعات سے، اسی حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے. اس صورت کے سبب نزول کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کی وجہ غزوہ بنو مستلق میں عبداللہ بن ابی نے جو منافقت کی وجہ سے نفرت پھیلائی تھی اس کا ذکر ہے. یعنی آگے آئے گا کہ اس نے کس طرح سے غزوہ بنو مستلق سے واپسی کے وقت لوگوں میں اس طرح کی فضول کی باتیں کر کے لوگوں کو اکسایا تھا، بھڑکایا تھا. اسی طرح دوسرا سبب نزول کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ابو جہل ایک رات بیت اللہ کے طواف کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ولید بن مغیرہ بھی تھا.
کیونکہ دور جاہلیت میں مشرکین مکہ اپنے طریقے سے حج بھی کرتے تھے، طواف وغیرہ بھی کرتے تھے، ان دونوں نے آپس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی. تو ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ وہ سچا ہے. تو دوسرے نے کہا چپ ہو جاؤ، تمہیں کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا اے عبد الشمس، اس کا لقب ہے عبد الشمس، ولید بن مغیرہ کا. جب وہ بچہ تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو جہل کیا کر رہا ہے، جب وہ بچہ تھا تو ہم اسے صادق اور امین کا نام دیتے تھے. جب اس کی عقل کامل ہو گئی اور اس کے صحیح اور غلط سمجھنے کی صلاحیت مکمل ہو گئی تو اب ہم اس کو کذاب اور خائن کہنے لگے. اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ سچا ہے. تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ پھر کیا رکاوٹ ہے، یعنی پھر مان کیوں نہیں لیتے؟ جب یہ کہہ رہے ہو کہ وہ سچا ہے تو اس کی بات کیوں نہیں مانتے جو تمہیں اس کی تصدیق کرنے پر اور اس پر ایمان لانے سے روکتی ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ قریش کی عورتیں میرے بارے میں یہ کہیں کہ میں ابو طالب کے یتیم کے آگے جھک گیا اور اس کے طریقے کی پیروی کر لی ہے. لات و عزا کی قسم میں کبھی اس کی پیروی نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 اتاری، جو ہم انشاءاللہ باذن اللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اور یہ جو تھا متکبر، یہ اپنے دور کا فرعون تھا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بنی اسرائیل کا ایک فرعون تھا اور یہ میرے زمانے کا فرعون ہے ابو جہل. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ہی اتنی دردناک سزا دی کہ بدر میں 2 کمسن بچے، 13-14 سال کے 2 بچوں نے اس کو قتل کیا. یعنی عزت والا بنتا تھا، چاہیے تھا کہ کوئی بڑا ہیوج قسم کا کوئی بہادر اس کو قتل کرتا، لیکن اتنے چھوٹے بچوں کے ہاں تو یہ بھی اس کی ذلت کی نشانی. لیکن مرتے مرتے بھی اتنے تکبر کے ساتھ وہ مرا ہے کہ کہتا ہے کہ جب اس کو تیر اور تلوار سے زخم ہو گیا اور دم نکل رہا تھا تو کہتا ہے کہ میری گردن کو ذرا یعنی نیچے سے وہ کرنا، الگ کرنا کاٹ کے، تاکہ لوگ کہیں کہ کسی لمبی گردن کے ساتھ جب میرا سر لگا ہوا ہوگا تو کوئی کہے گا کہ یہ کسی بڑے سردار کا سر ہے. یعنی مرتے مرتے بھی تکبر اور گھمنڈ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو دنیا میں ہی ذلیل و رسوا کیا، اور آخرت میں جو عذاب ہے وہ تو بہت سخت ہے ہر اس کے لیے کہ جنہوں نے نبیوں کو ستایا، تکلیف دی، اللہ کی باتوں کا انکار کیا. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں مومنوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. ایمان لانے والوں کے لیے پوری کائنات میں ایک ایک چیز اس بات کی گواہ ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے، یہ خود نہیں بن گئی. اور لوگوں تم اس کے آگے جھک جاؤ، اس کی بڑائی تسلیم کر لو. یعنی ہماری نشانیوں میں غور و فکر کرو، ہماری نعمتوں کو جانو اور ان کی قدر پہچانو، پھر ان کا شکر ادا کرو. ذرا سوچو تو صحیح کہ اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے، جس نے نہ صرف زمین و آسمان بلکہ طرح طرح کی چیزیں پیدا کی، جاندار بے جان اعلیٰ ادنا سب اسی کے پیدا کیے ہوئے. سمندری جانداروں کا بھی وہی خالق ہے، دن رات کا بدلنا، صبح شام کا آنا جانا، نور و ظلمت کا الٹ پھیر، سب اسی کے قدرت کے کرشمے ہیں. اور بوقت ضرورت ایک اندازے کے ساتھ وہی آسمان سے بارش برساتے ہیں. یعنی یہ ساری آیتیں جو ایک جگہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہو رہی ہے، وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یقینون واختلاف اللیل والنہار، اور اسی طرح ہواؤں کا چلایا جانا اور یہ ساری چیزیں. تو آیت نمبر 5 تک کے لیے کہ ہوا خشک اور کبھی تر ہوائیں چلاتے، کچھ ہوائیں بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہے، کچھ ان کا پانی نچوڑ دیتی ہے اور کچھ روح کی غذا بن جاتی ہے. علاوہ ازیں اور بھی ان کے بہت سارے فائدے ہیں. غرض یہ کہ سب ہوائیں اسی کے حکم سے چلتی ہیں، کوئی ایسی قدرت والا اور ایسا فیاض نہیں، اور ہرگز نہیں ان چیزوں میں سے ہر ایک چیز اس کی معرفت اور اس کا وجود بتاتی ہے. اس لیے فرمایا ارباب ایمان یقین کے لیے اور اصحاب دانش کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. پہلے ایمان والے، پھر یقین والے، پھر عقل والے. یعنی الگ الگ، جیسے عذاب کے بارے میں الگ الگ بتایا، ویسے کیا ہے لوگوں کی کیٹیگری بتائی کہ پہلی چیز کیا ہے یقین والے، دوسرے میں کیا ہے آیت نمبر اس میں 5 میں عقل والے، یقین والے، عقل والے، پھر ایمان والے. تو 3 قسم کی کیٹیگری یہاں بتائی گئی ہے ایمان والوں کی. اور پہلے ایمان والے، پھر یقین، پھر عقل والے. فرمائی یہ ایک اچھی حالت ہے، دوسری اعلیٰ حالت کی طرف ترقی ہے. یہی مضمون
سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے 164 میں، ان فی خلق السماوات والارض والفلک التی تجری فی البحر، وہاں پر بھی ہے۔ تو ان فی السماوات، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں مومنوں کے لیے بہت ساری نشانیاں، آسمان و زمین کے غور و فکر کے بعد تمہاری اپنی خلقت میں تو دیکھو، تمہاری اپنی پیدائش میں، اپنی ذات میں غور و فکر کرو۔ اگر رب کو وہ پہچاننا ہے، وما یبث من دابہ، اور جو کچھ اس نے پھیلا دیے جاندار ان سب میں، آیات لقوم یقینون، نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ مزید نشانیاں، رات اور دن کا اختلاف، ایک لمبا دوسرا چھوٹا، پھر آہستہ آہستہ ایک چھوٹا ہوتا ہے دوسرا لمبا ہو جاتا ہے، اور ان میں مسلسل سال بھر فرق ہوتا جاتا ہے، اور کبھی دونوں ایک جیسے ہی ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان جو عبرت حاصل کرنا چاہے تو دن کی روشنی کے بعد رات کے مکمل اندھیرے میں اپنے رب کی نشانیوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من الرزق، اور جو بھی اللہ نے اتارا آسمان سے کوئی بھی رزق، پانی، بارش، جو بھی جو پیا بھی جاتا ہے اس سے کھیت بھی سیراب ہوتے ہیں۔ زندگی کا سارا دار و مدار اس پر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بارش کو رزق کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب بارش نہیں ہوتی تو خوف کس بات کا ہوتا ہے کہ رزق میں کمی ہو جائے گی، حالانکہ زمین میں بہت سارا رزق موجود ہے، مگر پانی نہ برسے تو آخر ایک دن وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو اس نے زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس پانی کے ذریعے اس کی موت کے بعد۔ وتصریف الرياح، اور ہواؤں کی گردش میں مراد مختلف جگہوں پر مختلف طریقے سے ہوائیں چلتی ہیں، جس سے موسم کی تبدیلی ہوتی ہے، کبھی ٹھنڈی ہوا، کبھی گرم ہوا، کبھی بالکل ہوا بند ہو جاتی ہے، کبھی آندھی طوفان کی طرح بے حساب چلتی ہے، کبھی خشک ہوا، ایک ہی ہوا کے مختلف کام۔ یہ سب عزیز الحکیم کی طرف سے ہے۔ آیات لقوم یعقلون، یہ سب نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ جس رب نے قرآن بھیجا اسی نے یہ سب نشانیاں بھی اتاری ہیں، کہ قرآن کو پڑھو، سمجھو، اور اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچو کہ کون ہے تمہارا رب، کہ کیسی کیسی اس کی یعنی نشانیاں ہیں کائنات میں پھیلی ہوئی۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی چیز ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یہاں حدیث کا لفظ قرآن پاک کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، جس پر یہ قرآن اثر نہیں کرتا اس پر اور کون سی بات اثر کرے گی، وہ اور کون سی نصیحت کو حاصل کرے گا یا مانے گا؟ ہم سب اپنے آپ پر غور کریں کہ کیا میں اللہ کی بات کو اتنی اہمیت دیتی ہوں جتنی میں اپنی بات کو اہمیت دیتی ہوں؟ یعنی میں، میرا، میرے لیے، یہ ہمارے اندر ہے، یا ہم اللہ کی بات کو فوقیت دیتے ہیں جتنی میں اپنے دل کی خواہش کو دیتی ہوں؟ ویل لکل افاک نسیم، ہلاکت ہے واسطے ہر ایک بہت جھوٹے، بہت گناہگار کے لیے، ہر اس انسان کے لیے جو بہت جھوٹا ہو۔ افک سے، جیسے واقع افک جھوٹا بہتان باندھا گیا تھا نا عائشہ رضی، وہی ہے افک، افاکن، یعنی بہت زیادہ۔ اور ایسا شخص کون ہو سکتا ہے؟ وَيَسْمُعُ آیات اللہ تُتْلَى علیہ، جو اللہ کی آیت سنتا تو ہے جب اس پر پڑھی جاتی ہے، لیکن سن کر کیا کرتا ہے؟ ثم یصر، پھر اصرار کرتا ہے، اڑ جاتا ہے اپنے پہلے نظریات، سوچ، عقائد پر، خیالات، عادات، اعمال پر اڑ جاتا ہے، یعنی اس پر ڈٹا جمع رہتا ہے۔ مستکبرن، تکبر کی وجہ سے اس میں اس کو اپنی ذلت محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنے نظریات، خیالات کو اللہ تعالیٰ کی بات کے آگے چھوڑ دے، جھکا دے۔ جیسے ابھی ہم نے ابو جہل کے بارے میں پڑھا، اس کا بھی یہی نظریہ تھا نا کہ لوگ کیا کہیں گے، یعنی عورتیں میرا مذاق اڑائیں گی، کہ یہ اس کے اپنے بھتیجے کے سامنے جھک گیا اور اس کو وہ مان لیا اس نے، لہذا اس نے کیا کیا کہ اس کا انکار ہی کر دیا، یعنی سچا گواہی دی کہ یہ سچ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اس کا انکار کر دیا۔ یعنی قرآن کی جو اللہ کی طرف سے صاف اور سلجھا ہوا اترا ہے، آپ کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جن کو یہ سننے کے باوجود نہیں سنتے اور ان پر عمل کرنے سے کتراتے ہیں، تو پھر بھلا یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اللہ کی کتاب کے بعد کون سی چیز ایسی ہے جو ان کے ایمان و یقین کے قابل ہو؟ اور ویل لکل افاک اثیم، یعنی ان کے لیے ویل ہے، اور ان پر جس قدر بھی افسوس کیا جائے کم ہے، کیونکہ ان کی زبانوں پر جھوٹ، ہاتھوں پر گناہ اور دلوں میں کفر و شرک ہے۔
یسمعوا آیات اللہ تتلی علیہ، اور یعنی یہ قرآن سن کر بھی اسی سرکشی اور ہٹ درمی پر اڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کی کتاب سن کر سن ہو گئے ہیں، جیسے سنا ہی نہیں۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ قیامت کے دن ایسوں ہی کے لیے دکھ بھرے عذاب ہے، وبشر عذاب علیم، ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ هُزُوًا أُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُہین۔ اب عذابوں کی الگ، جس میں لوگوں کی کہ عقل والے اور علم والے اور جاننے والے اور یقین رکھنے والے، اب عذابوں کی، عذاب علیم، عذاب مہین، عذاب عظیم، رجز علیم، کتنی ساری قسمیں 3-4 آیتوں میں الگ الگ جہنم کی سزا۔ ذلت والے عذاب کا ان سے وعدہ ہے، یعنی قرآن کی آیتیں سن کر انہیں مذاق میں اڑا دیتے ہیں، جیسے آج یہ بدبخت میرے مقدس کلام کی توہین پر تلے ہوئے ہیں، اسی طرح کل قیامت کے دن میں انہیں ذلت والے عذابوں میں مبتلا کر دوں گا۔ حدیث میں ہے قرآن لے کر دشمنوں میں نہ جاؤ، کہیں وہ اس کی توہین نہ کرے، یعنی کوئی دشمن ملک میں آپ جا رہے ہو، ایسی جگہ جہاں اس کے پکے دشمن ہیں، اس کی توہین کریں گے نا، کیا جا رہا ہے نا، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جلایا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، پھاڑا جا رہا ہے، یا جو بھی کیا جا رہا ہے، تو یہ منع کیا گیا ہے۔ اور ذلت والے عذاب کا وعدہ ہے، یعنی ذلت والا عذاب جہنم کا عذاب ہے، اس دن ان کے مال و اولاد اور دیوی دیوتا کام نہیں آئیں گے، اور انہیں جہنم میں بڑے بڑے عذاب سہنے ہوں گے۔ اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ عَلِيمٌ، کیونکہ قرآن کیا ہے، دراصل وہ تو سراسر ہدایت ہی ہے لوگوں کے لیے۔ وَإِذَا عَلِمَ، اور جب ایسے شخص کو ہماری آیت، جس سے کسی آیت کا علم ہوتا ہے، جان لیتا ہے، وہ تو اس کا مذاق بنا لیتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلیل رسوا کرنے والا عذاب ہے، سزا ہے۔ یعنی جب وہ سنتا ہے کہ قرآن میں فلاں بات بیان ہوئی ہے، تو اس کو سیدھا مان لینے کی بجائے اس میں کوئی نہ کوئی ٹیڑھ نکالتا ہے تاکہ اس کو مذاق کا موضوع بنایا جائے۔ من ورائہم جہنم، ایسے لوگوں کے لیے آگے جہنم ہے، اور اوجھل ہے، یعنی سامنے ہے، یعنی ابھی ان کو دکھائی نہیں دے رہی۔ اگر معنی اوجھل کا لیں تو وہ آگے آگے بھاگے جا رہا ہے اور جہنم ان کا پیچھا کر رہی ہے، اور آگے میں اگر دیکھا جائے تو اندھا دھند بھاگا جا رہا ہے اس کی طرف، یعنی آگے جہنم کا گھڑا ہے اس کے، اور وہ اس کی طرف خود ہی بھاگا جا رہا ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے یا اپنی عادتوں کی وجہ سے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمائے ان کو اس میں سے کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ ولا متخذ من دون اللہ اولیاء، اور نہ وہ سرپرست، وہ مددگار، وہ دوست، وہ رہنما جن کی رہنمائی کا وہ یقین رکھتا ہے، وہ بھی نہ چھڑا پائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ عَلِيمٌ، یہ ہے ہدایت، اس کو کہتے ہیں ہدایت قرآن کو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا یا اپنے رب کی بات نہیں مانی، ان کے لیے عذاب ہے بے قرار کر دینے والا، بے چین کر دینے والا، دردناک عذاب، بدترین عذاب۔ رجز وہ چیز جس سے گھین آئے، اور رجز بے چین و بے قرار کر دینے والا بدترین عذاب، جو انسان کو چین نہ لینے دے۔ تو زیر اور زبر کے، زیر اور پیش کے فرق سے کیا ہے، معنی بدل جاتے۔ رجزن کیا ہے، وہ چیزیں جس سے یعنی گھین آتی ہے سوچ کر بھی، اور رجز بے چین بے قرار کر دینے والا بدترین عذاب، یعنی جس کی وجہ سے انسان بے چین ہو جائے۔ تو یہاں پر ان کے لیے یہی بتایا گیا ہے، یعنی ذلت والا عذاب، جہنم کا عذاب، اس دن ان کے مال و اولاد کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ یعنی یہ قرآن تو سر ہدایت ہے، پھر جو اس کی روشنی سے آنکھیں بند کر لیں گے وہ لا محالہ قہر و ذلت میں اوندھے منہ گریں گے، لہٰذا قرآن نہ ماننے والوں کے لیے بڑے دکھ بھرے عذاب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی پہچان، پہلے آسمانوں کی، زمین کی اور کشتیوں کی، اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پہچان کرا رہے ہیں قرآن کے ذریعے کہ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس میں اللہ کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس میں اپنا فضل یعنی رزق تلاش کرو، مچھلیاں پکڑو، موتیاں نکالو،
اور سمندر کے سفر کے ساتھ دوسرے ملکوں کو جاؤ، لعلکم تشکرون، اور یہ سب فضل پا کر تم شکر ادا کرو۔ نہ مچھلیاں پکڑنا منع ہے، نہ موتیاں نکالنا منع ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس پر کہہ رہے ہیں کہ میرا ٹیکس ان سب کاموں پر ادا کرو، بلکہ اس کو پا کر اس کو اپنا کمال نہ سمجھو، تکبر نہ کرو، اس کا شکر گزار ہو جاؤ۔ احسان اس رب کا جس نے یہ سب بنایا، جس نے ہم کو عقل دی کہ ہم ان چیزوں کو سمیٹنے، اکٹھا کرنے اور فائدہ اٹھانے کے قابل ہوئے۔ بس یہ چاہتے ہیں اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہو، عاجزی کے ساتھ رہو، یعنی استعمال تو کرو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو، لیکن عاجز بندے بن کر رہو۔ تکبر اور گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں کتنی چیزیں ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں، جیسے ٹائٹینک کا جو مالک تھا، جس نے اس کو بنایا تھا، اس کا کیا کہنا تھا کہ یہ اتنی مضبوط ہے، اتنی مضبوطی اور اتنے مضبوط مٹیریلز کے ساتھ بنائی گئی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور پہلے ہی سفر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ گھمنڈ توڑ دیا۔ تو کتنی نشانیاں اور ہم دیکھیں گے کائنات میں، کتنی نشانیاں ہم دیکھیں گے قرآن کے ذریعے، اور کتنی ساری چیزیں ہم کرنے کے باوجود بھی ہماری آنکھیں کیوں نہیں کھلتی، کیوں نہیں اس رب کی طرف آ جاتے، کیوں نہیں اس کو مانتے کہ سارے اختیار جس کے ہاتھ میں ہے، ہم کو ہدایت کی طرف بلانا اور ہدایت کے راستے پر چلانا بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ بس ہم کو کرنے کا کام کیا ہے؟ مانگنا ہے اللہ سے، یا رب ہم کو ہدایت دیجیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لآیات لقوم يتفکرون۔ اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب کا سب، مثلا چاند، سورج، تارے، بادل، ہوائیں، اور زمین میں انگنت نعمتیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے، اس کا انعام ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اس کا کوئی شریک نہیں نعمتوں کو پیدا کرنے میں اور نہ اس کو تقسیم کرنے میں، یعنی دینا بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے، بنانا بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اس کو ختم کرنے کا بھی اختیار کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک البتہ ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو قرآن ہم کو کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، یعنی اللہ کا تم پر کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے سمندر تمہارے قبضے میں دے دیے، تم ان سے بہت سے کام نکالتے ہو، اور اللہ کے حکم سے سمندر میں جدھر چاہتے ہو بڑی بڑی کشتیاں اور جہاز تمہیں اور تمہارے تجارتی مال کو لے کر روانہ ادھر سے ادھر ہوتی ہیں، تاکہ تجارت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کا احسان مانو۔ سمندر عام ہے، خواہ پانی کا سمندر ہو یا ہوا کا۔ اسی طرح جہاز میں ہوائی جہاز بھی داخل ہے، جو ہوائی سمندر میں تیرتا ہے اور بار برداری اور سواری کا کام نہیں دیتے، یعنی ہواؤں میں جو چل رہا ہے وہ بھی تو ایک طرح کا وہ ہے نا، کہ ہوا کا سمندر، اس میں وہ اڑتا ہے۔ اور نہ صرف یہ ہے کہ کتنے 100 انسانوں کو، بلکہ کہ جو کارگو ایروپلین ہوتے ہیں وہ کئی ٹن وہ سامان لے کر اڑتے ہیں۔ اسی نے سورج، چاند، تارے اور پہاڑ، سمندر، دریا، نہریں اور دوسری بے شمار چیزیں تمہارے فائدے کے لیے تمہاری خدمت پر متعین فرما دی۔ سمندروں میں غوطے لگاؤ، دریاؤں سے موتی نکالو، فضا میں اڑے پھرو اور خشکی میں دوڑو، یہ زمین، یہ پانی اور یہ ہوا تم سب پر اللہ کے حکم سے چھائے ہوئے ہو۔ تم پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں کائنات کا رئیس بنایا ہے، یعنی یہ اتنی بڑی بڑی ہیوج چیزیں بنانے کے بعد تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تمہارے ہینڈ اوور کر دیا کہ اب تم استعمال کرو اس کو۔ اور یہ انعام اسی ایک کی طرف سے ہے، جیسے کہ سورہ نحل آیت نمبر 53 میں، وما بکم من نعمت، تمہارے پاس جس قدر نعمتیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، کہ جب تمہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے تو اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ ابن عباس فرماتے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، کوئی اور ایسی طاقت ہے ہی نہیں جو اسے جھپٹ لے یا اس میں جھگڑا کرے، وہی ساری کائنات کے بادشاہ ہیں۔ پھر فرمائے اس میں غور و فکر والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہ وہ درگزر کیا کرے ان لوگوں سے جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی۔ اللہ کے دنوں سے کیا مراد ہے؟ وہ بڑے بڑے دن جس میں اللہ تعالیٰ نے سزا دی مختلف قوموں کو، کہ جو لوگ اس بات کا خوف نہیں رکھتے کہ اللہ ان لوگوں کو برباد کر سکتا ہے جیسے اس نے پچھلی قوموں کو برباد کیا۔ یہاں کہا جا رہا ہے ایمان والوں کو
کہ ایمان نہ لانے والوں سے درگزر کر لیا کریں، ان کی زیادتیوں پر کیا کریں، ان کو معاف کر دیا کریں۔ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، کیوں معاف کریں؟ تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجے بلند کرنا چاہتے ہیں، ان کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ دوسرا معنی قومن سے مراد کیا ہے کہ کافر لوگ، تاکہ اللہ بدلہ کافروں کو دے جو انہوں نے اہل ایمان پر زیادتیاں کی ہیں، ان زیادتیوں کی سزا ان کو ملے جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہے۔ جزا بدلے کے لیے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو، جیسے پیچھے پڑھ چکے نا کہ جزاء عند ربہم، کہ جزا ہے یعنی بدلہ ہے، اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے نا کہ جزاک اللہ خالی نہیں کہنا، جزاک اللہ خیر کہنے کے، بدلے کا جو لفظ ہے جزا کا وہ اچھے کے لیے بھی آتا ہے اور برے کے لیے بھی، یہاں دونوں معنی میں آئے، تاکہ یہ ان کے صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ بدلہ دے جو ان لوگوں کی زیادتیوں پر صبر کیا، اور تاکہ ان کو سزا دے جو امید نہیں رکھتے اس دن کے اٹھائے جانے کے دن سے، اللہ کے دنوں سے جو انہوں نے کمائی کی۔ تو یہ دونوں طرح کی ان کے لیے ہے، یعنی صبر کی عادت پیدا کرو اور دوسروں کی تلخ باتیں سن لیا کرو، مشرکوں اور اہل کتاب کی اذیتیں سہ لو اور انہیں معاف کر دو۔ شروع اسلام میں ضبط و صبر کا حکم تھا جب مسلمان کمزور اور نادار تھے، بعد میں جہاد و ہجرت کے احکام اترے۔ صبر و تحمل تو اب بھی ایک اچھی عادت ہے، لیکن اللہ کے احکام کی توہین دیکھ کر صبر کرنا پکے ایمان کی نشانی نہیں ہے اور کمزوری کی دلیل ہے۔ یعنی کوئی اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہے اور ہم اس کو روکنے کی بجائے کیا کہہ رہے ہیں، نہیں میں تو صبر کروں گی، جانے دو، کرنے دو، تو یہ کوئی صبر نہیں ہوا۔ بلکہ صبر تو وہ ہے کہ چلو کوئی ذاتی کر رہا ہے دین کے نام پر یا وہ کر رہا ہے تو صبر کیجیے اور اللہ سے اجر کی امید رکھیے، اللہ سے مدد مانگیے، یہ چیز ہے۔ لیکن ذاتی کے کاموں پر، غلط کاموں کو دیکھ کر کہو کہ نہیں میں صبر کروں گی اور میں کچھ نہیں کہوں گی، تو پھر یہ غلط چیز ہے، یہ کمزوری کی دلیل ہے۔ پھر فرمایا جو اللہ کے دنوں پر یقین نہیں رکھتے، یعنی اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی جد و جہد نہیں کرتے، ان کے عملوں کی سزا ہم ہی دیں گے، اس لیے بعد والی آیت میں فرمایا کہ تم سب اسی کی طرف لوٹو گے۔ اور جو ان سے کہا جا رہا ہے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہ ثم الی ربکم ترجعون، یعنی نیکی کرو گے موج اڑاؤ گے، بدی کرو گے دکھ اٹھاؤ گے، ہمارا کچھ فائدہ نہیں، تمہاری ہمدردی مقصود ہے، اس لیے ہم انبیاء بھیج کر تمہیں آگاہ کر دیتے ہیں اور ہمارے ہاں تمہارے عملوں کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ یعنی جو تم نے کمائی کی ہوگی، جیسے کھیتی باڑی کا ہے، اگر گٹلی آم کی ڈالیں گے تو ناریل تو نہیں نکلے گا نا، آم ہی نکلے گا۔ ویسے ہی اگر گیہوں بوئیں گے تو چاول تو نہیں نکلے گا، گیہوں ہی نکلے گا۔ تو اسی طرح جیسا جو عمل کرے گا اس کے مطابق اس کے لیے اعمال نامے تیار ہوں گے۔ جس نے اچھے کام کیے تو اس نے اپنی ہی ذات کے لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے کیا، اور جس نے برا کیا اس کی ذمہ داری اسی پر ہے۔ ایمان والوں کے لیے عمل صالح کی ترغیب اور عصا کا اشارہ، جو اللہ کے دن کی امید نہیں رکھتے، جن کو سزا کا خوف نہیں ہے، پھر اپنے رب کی طرف تم سب لوٹا دیے جاؤ، یعنی سبھی لوٹیں گے نا، اچھے کام کرنے والے بھی اسی کی طرف جانے والے ہیں، برے کام کرنے والے بھی اللہ کی طرف جانے والے ہیں، کوئی کہیں اور بھاگ کر جا ہی نہیں سکتا۔ این المفر وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی تھی۔ کون سی کتاب دی تھی؟ تورات والحکمہ۔ حکم سے مراد تین چیزیں ہیں، حکم سے تین چیزیں مراد ہیں۔ نمبر ایک، کتاب کا علم، دین کی سمجھ۔ نمبر دو، کتاب کی مرضی کے مطابق کام کرنے کی حکمت۔ نمبر تین، معاملات میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ حکم میں تین چیزیں، لیکن یہاں پر جو آیا وہ حکومت کے لیے آیا کہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام ان کو حکومت دی۔ تو حکم کا تین معنی، حکم کا تین معنی۔ نمبر ایک، کتاب کا علم، دین کی سمجھ۔ کتاب کا علم کیا ہے؟ یعنی دین کی سمجھ۔ نمبر دو، کتاب کی مرضی کے مطابق کام کرنے کی حکمت۔ کتاب تو پڑھ رہے ہیں نا ہم، لیکن اب حکمت کہ اب اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں کیسے لائیں، یہ بھی ایک محکم چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔
نمبر 3 معاملات میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت. کوئی کام اگر آ گیا اب اس پہ اس کے لیے اس کے حق میں کیسے فیصلہ کریں، کس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں، اچھا فیصلہ کرتے ہیں برا کرتے ہیں، اس کی بھی حکمت. اسی لیے کیا دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے حکمت کے لیے؟ نئی کلاس میں سے کوئی بھی، کیونکہ ابھی ان کا ریسنٹلی ایگزام ہوا ہے اور ان لوگوں کو دعا اللہم تھی. حکمت التی، کیا لکھے؟ یہی لکھے. بھول جاتے باجی، لکھے اس ٹائم. بھول جاتے اس لیے کہ اس کو ریپیٹ نہیں کرتے. ہاں باجی صحیح بات ہے. اور کوئی؟ آفرین یاد ہے دعا؟ ان لوگوں کو ابھی پچھلے ہفتے ایگزام ہوا ہے اور اس میں لکھنے کے لیے آیت آئی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو ہم نے تیسرا معنی لیا ہے حکم کا کہ معاملات میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت، کیسے مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی بتائے گا؟ اللهم آتني الحكمة اللہ آتنی الحکمہ، اللہ آتنی الحکمہ ومن یؤتیھا فقد اوتی خیرا کثیرا. جس نے خیر حکمت مانگ لی اللہ سے اس نے خیر کثیر مانگ لیا. والنبوہ، اور نبوت بھی دی، یعنی سب سے زیادہ پیغمبر انہی قوم میں آئے. یہ سب روحانی نعمتیں. ورزقناہم من الطیبات، ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، یعنی زمینی نعمتیں بھی دی تھی. وفضلناہم علی العالمین، ہم نے ان کو سب جہان والوں پر فضیلت دی تھی. سب جہانوں سے مراد ان کے اپنے دور کے لوگوں میں سب سے زیادہ یہ لوگ فضیلت والے تھے، کیونکہ باقی سب لوگوں کو دنیا ملی، ان کو دنیا بھی ملی تھی اور دین بھی ملا تھا. اس نعمتوں کی تکمیل ہو جاتی ہے اس سے کہ جس کو دین بھی مل جائے اور دنیا بھی تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی تکمیل. جیسے کچھ لوگوں کے پاس صرف دنیا ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے پاس صرف دین ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ہے. تو یہ دونوں گروہوں سے بہتر لوگ ہیں جن کو دونوں نعمتیں ملی ہیں. بنی اسرائیل انہی میں سے تھے کہ ان کو یہ دونوں نعمتیں ملی تھی. سب سے زیادہ انبیاء اسی قوم میں آئے، سب سے زیادہ ان پر کتابیں اتاری گئی، سب سے زیادہ ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم انعام تھا. یعنی ہم نے یہودیوں کو کتابیں بھی دی، انہی میں سے رسول بھی بھیجے اور انہیں حکومت سے بھی نوازا، نیز انہیں کھانے پینے کے لیے صاف ستھری اور بہترین غذائیں دی، اور انہیں دنیا میں ان کے ہم اسروں پر برتری دی، یعنی اس وقت کے لوگوں پر ان کو فضیلت دی گئی تھی. لیکن بدلے میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور دین کے معاملے میں ہم نے ان کو واضح ہدایت دی، یعنی حلال و حرام کی واضح تمیز سمجھا دی. تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا مگر یہ کہ جب ان کے پاس علم آ گیا، ایک اختلاف جہالت کی وجہ سے، دوسرا اختلاف علم آ جانے پر. اور یہ پہلے کی بنسبت زیادہ خطرناک ہے. ایک تو ہے کہ کوئی جہالت کی وجہ سے اگر اختلاف کر رہا ہے تو یہ اختلاف علم کی وجہ سے دور ہو سکتا ہے. جب سب نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو اختلاف ختم ہو گیا. لیکن جب علم آنے کے بعد پھر اختلاف ہوتا ہے تو اس کا سبب انسان کا تکبر، ہٹ درمی، پھر ایسے لوگوں کی اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. یعنی جس کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز غلط ہے اور اس کے باوجود بھی اس پر اڑا رہے تو پھر اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو یعنی ہم نے ان کے پاس، یعنی امت محمدیہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے ان کے واقعات بتا کر. یعنی ہم نے ان کے پاس دین کی صاف صاف روشن دلیلیں بھیجی اور ان کے سامنے حق رکھ دیا، لیکن باہمی تعصب و نفسانیت سے حق آ جانے کے بعد انہوں نے پھوٹ ڈال دی اور کئی گروہ میں بٹ گئے. قیامت کے دن خود اللہ ان کے اختلاف کا فیصلہ فرما دیں گے. اس آیت میں امت محمدیہ کو ڈرایا گیا ہے کہ تم ان کی طرح آپس میں اختلاف نہ پیدا کر لینا اور ان کی روش اختیار نہ کر لینا. اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا یعنی آپ وحی کے پیروکار ہیں اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہیں پڑیے، نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ لگے اور ان سے کوئی مطلب نہیں رکھیں. یعنی یہ جو نادانی میں لگے ہیں ان کی وہ نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا ہے؟ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت، بے شک تیرا رب ہی فیصلہ کریں گے قیامت کے دن ان سارے معاملات میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے.
تو یہیں تک ہم رکھتے ہیں آیت نمبر 17 تک انشاءاللہ، کیونکہ رکوع تو ویسے بھی ہم پورا نہیں کر پائیں گے، جلدی جلدی کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح فہم سمجھ عطا فرمائے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، جس سے اللہ تعالیٰ اپنی جنت الخلد میں ہم کو جگہ دے۔ اور ایسے اعمال تو ہمارے پاس نہیں ہے چاہے کہ ہم ڈھیروں ڈھیر لے کر جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت میں داخل کرے، اور اپنی رحمت کے سائے میں ہم کو دنیا میں رکھے، کہ اللہ کا رحمت کا سایہ یہ بھی ہے کہ ہم ہدایت پر قائم رہیں، اس سے بھٹکنے نہ پائے، اس سے دور ہونے نہ پائے دین سے اور دین کے معاملات سے اور دین کے عمل کرنے سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو استقامت نصیب کرے۔ اللہم ثبتنا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہم ثبتنا بکلمۃ لا الہ الا عند الموت، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔